بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ حنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایک بہت مجرب اور قیمتی عمل، جس عمل کو میں مبارک عمل کہوں گی، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جسے دنیا کا ناکام ترین انسان بھی کر لے تو اللہ اسے بھی اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ غریب ترین اور فقیر حال بھی اس وظیفے کو اگر پڑھ لیتا ہے تو چند دنوں میں مالدار ہو جاتا ہے، چونکہ رمضان میں ہر نیک عمل اور ذکر کا اجر دگنا کر کے عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کی برکتیں اور ہر خیر سمیٹنے کے لیے اور پورا سال رزق، کامیابی اور ترقی کے لیے اسے رمضان المبارک کی مخصوص راتوں میں کیا جاتا ہے، اور اس کا وقت عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد کا ہے۔ اس کا اثر سارا سال رہتا ہے۔ رزق میں برکت اور کثرت کے لیے، بے شمار مال و دولت کے لیے، گھر اور گاڑی کے لیے یہ وظیفہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا اثر آپ کو یکم رمضان سے 11 رمضان تک نظر آنا شروع ہو جائے گا، جو کہ پھر بڑھتا ہی جائے گا اور آپ کا سال بہترین اور کامیاب ترین سالوں میں سے ایک ہوگا۔ انشاءاللہ آپ پر وہ وقت آئے گا جب دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس ہوگی اور رزق برکت کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو ایک بار ضرور کیجئے گا۔ میری جس بہن نے پچھلے سال اس عمل کو کیا، آج یقین کیجئے اس کے پاس گھر، گاڑی، ہر وہ قیمتی چیز جس کا وہ صرف سوچ سکتی تھی اس کے پاس ہے۔ جس چیز پر ہاتھ رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، وہ لینے کی قدرت رکھتی ہے، اللہ نے اسے اس قدر عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے میں نے یہ جسارت کی ہے کہ میں آپ کو بھی یہ وظیفہ بتاؤں، آپ بھی یہ عمل کریں اور اس کی برکت اور خیر سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اس عمل کو پوری تیاری سے کرنا ہے، اس کے لیے صدقہ بھی دیجیے گا اور اس عمل کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ صدقہ علیحدہ سے دینا ہے جتنی بھی توفیق ہو آپ کے پاس، اور زکوٰۃ آپ نے ایسی دینی ہے جس میں 3 کا حرف آتا ہو۔ جیسے آپ مثال لے لیں کہ 3 روپے سے لے کر 13 روپے تک، پھر 43 روپے، 23 روپے، یعنی کوئی بھی ایسی رقم جس میں 3 ضرور آتا ہو آپ نے وہ ادا کرنی ہے۔ 100 روپے ہوں، یعنی کہ 313 روپے ہوں تو یہ بہت ہی بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس طرح سے دے دیں گے اس کی زکوٰۃ، انشاءاللہ اس عمل کا اثر دگنا تگنا ہو جائے گا۔ آپ نے اس عمل کی زکوٰۃ دے دینی ہے۔ پھر آپ نے پہلے رمضان جب پہلا روزہ آئے گا اس دن آپ نے رات کو عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ کی نیت کیا ہوگی؟ اللہ سے رزق کے لیے، برکت کے لیے، خیر کے لیے، اس کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، کہ اگر مانگنے بھی آئے ہیں تو اسی کے در پر آئے ہیں، اسی سے لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ وہی واحد یکتا اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمیں رزق عطا کرے، خیر عطا کرے، اسی کے محتاج ہیں، اس کے سوا کسی کی طرف دیکھا نہیں، نہ کسی کا سوچا ہے، اسی کی بارگاہ سے لو لگائی ہے۔ تو آپ اس کی چوکھٹ پر آئے ہیں، اسی جگہ پر بیٹھیے گا، عشاء کی نماز ادا کیجیے گا، تراویح ادا کر کر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، پاک صاف جگہ ہو، کہیں ٹی وی وغیرہ نہ لگا ہو، تصویر نہ ہو۔ اس عمل کا فائدہ 2 چند ہو جائے گا اگر آپ اکیلے بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بیٹھنا ہے، تراویح کے بعد اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 7 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور ہر بار آپ نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے، بھولنا نہیں ہے، ضرور پڑھنی ہے۔ آپ نے 313 بار سورت کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے حق میں دعا کرنی ہے، رزق کے لیے، کامیابی کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اولاد کے لیے، جس کے لیے مانگنا چاہتے ہیں اس چیز کو، اس نعمت کو مانگیے، پھر اپنی جگہ سے اٹھ جائیے۔ پھر جب دوسرا رمضان آئے گا آپ نے اسی طرح سے یہ عمل کرنا ہے، لیکن آپ نے اس کی تعداد 129 کر لینی ہے۔ پھر آپ جب 11 رمضان المبارک آئے آپ نے 10ویں رمضان المبارک کی رات کو عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد اس کو پھر سے 313 بار پڑھنا ہے، درود ابراہیمی اول و آخر 11 بار، 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 313 بار جب آپ سورت کوثر پڑھیں، ہر بار بسم اللہ
اللہ الرحمن الرحیم ساتھ اس کے پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد دعا کریں، دعائے خیر کریں، دعائے رزق کریں، دعائے برکت کریں، دعائے خوشی کریں، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ اللہ سے مانگیں اور اپنی جگہ پر اٹھ جائیں۔ لیکن اس کے بعد جو راتیں آئیں اس میں 129 بار سورۃ کوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے رہیں، چھوڑیے نہیں۔ پھر اس کے بعد 21ویں رات آئے گی، اور یہ جو جتنی طاق راتیں ہیں اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 1100 بار سورۃ کوثر پڑھیں، 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں، ہر بار بسم اللہ سورۃ کوثر کے ساتھ پڑھیں۔ 21ویں، 23ویں اور 25ویں اور 27ویں رات آپ نے 1100 کی تعداد میں سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کا ساتھ دے گا، آپ کو پڑھنے کی طاقت اور توفیق دے گا، اور پھر اسے کامیاب بھی کرے گا۔ جو پڑھے گا اسے رزق بھی دے گا، خوشیاں بھی دے گا، سکون بھی دے گا۔ تھوڑی سی محنت کریں گے، سارا سال رزق ملتا رہے گا۔ یقیناً اللہ برکت عطا کرنے والا ہے، رحمت نازل کرے گا۔ آپ اس عمل کو مکمل کر لیجئے گا، اور اس کے بعد آپ چاہیں تو 129 بار روزانہ سورۃ کوثر پڑھتے رہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں جو یہ عمل کر لے گا اس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس کا رزق اس قدر ہوگا، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہوگی، ہر خوشی ہوگی، رحمت ہوگی، راحت ہوگی، اللہ ہر نعمت عطا کرے گا۔ یہ پورے رمضان المبارک کا ایک ایسا مجرب عمل ہے، جس نے بھی کیا ہے اسے فائدہ ہی فائدہ ملا ہے۔ جس عورت نے، جس مرد نے اس عمل کو کر لیا، مکمل سے پڑھ لیا، بے شک اس کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، اسے آسانیاں دی، رحمتیں نازل کی، ترقیاں دی۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو اس کے لیے، توفیق کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو اس عمل کی توفیق دے، آپ اس عمل کو بخیر و عافیت کر لیں، اور اس کے بعد نظارہ دیکھیں اپنی خوشحالی کا، خوش بختی کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ آپ پر رشک کریں گے، آپ اپنی قسمت پر ناز کریں گے۔ اللہ سب کے نصیب بہترین کرے، شاندار کرے، سب کو مالدار کرے۔ یہ عمل خود بھی کیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ جو جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ وہ دعا ہی دے گا۔ آپ اگر ذریعہ بنیں گے کسی کو یہ عمل پہنچانے کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہوں گی۔ اللہ آپ کے لیے خیر و برکت کے معاملے کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سب کے لیے اپنی عنایت کے دروازے کھولے۔ آمین ثم آمین۔